الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک درود پاک کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو رب کریم نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. اچھا یہ تو ہو گیا اس کا لسننگ پاور. اب ذرا اس کی نالج دیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ. بس جو کوئی شخص قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی. وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک. حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. ابھی کمال کی حدیث ہے. دو باتیں اس میں بہت پیاری سیکھنے کو ملیں گی. ایک تو انشاءاللہ عقیدے کی بات اور دوسری انشاءاللہ عشق والی بات. پہلی بات، اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے. پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے. ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ والسلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے. بس دل سے پکارنا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں. اور اب عشق والی بات کہ دنیا میں دستور ہے کہ آپ جس شخصیت سے محبت کرتے ہو، ریسپیکٹ کرتے ہیں، جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کا نام ان کے بارگاہ میں لیا گیا، ان کے سامنے لیا گیا ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے مختلف پیران عظام سے مرید ہوں گے. کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا نام لیا گیا، کتنی خوشی ہوئی. اچھا میرا نام لیا گیا، سچ بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی، ذرا دوبارہ سنتے ہیں اس سے، دوبارہ ریپیٹ کرو یار کیا 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 ذکر ہوا تھا. بیکاز یو لو ہم، یو ریسپیکٹ ہم. آپ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا نام ادھر لیا گیا. مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے. اور صرف میرا نام نہیں، میرے والد کا نام بھی پیش کرے. اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے. میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے. دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو. اللہ اکبر. جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور
فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں۔ ہمیں روز یاد کرتا ہے، اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرمائیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، اچھا جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ۔ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the whole creation، اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ مکے کا گھیراؤ کیا، اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے، اس کا پلان یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی، مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی، بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی، آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں، جانور چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا، مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ آج جو مکے شریف گئے ہیں انہیں پتا ہے کعبے کے گرد پہاڑ ہیں، اب تو کئی پہاڑ توڑ دیے گئے، ہوٹلز بنا دیے گئے، مگر اس زمانے میں صرف پہاڑی پہاڑ تھے۔ تھوڑا سا امیجنیشن کریں، صرف کعبہ ہے، حرم شریف نہیں بنا بلکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ مکے والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے، nobody dared to resist، کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے کعبے کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے، آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں۔ آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے۔ یہ کیسا حملہ تھا کہ شہر میں کوئی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں تھا، فقط کعبہ ہے اور ہاتھی کا لشکر ہے۔ اور اب حکم کیا، ابرہا نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلے اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا، اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا۔ جس ہاتھی پر ابرہا بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا، کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا، اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا۔ اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں۔ اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل۔ ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے۔ بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں، مقابلہ ہاتھی سے ہے۔ اللہ اکبر، رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر دو، میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے۔ ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا۔ اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج تک کئی بار سورہ فیل آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، مگر آج ذرا سورہ فیل کو اس واقعے کی پس منظر میں سمجھیے، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا، یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا نبی پاک کی ولادت سے کتنا پہلے ہوا تھا؟ ماشاءاللہ یاد ہے، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ الم ترى کیف، آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا۔ اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا، جو کہیں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اب تو حدیث پاک سنو کہ اللہ کے حبیب فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سب سے ملاقات کی ہے، بتاؤ نا کسی کو میرے جیسا بھی پایا، تمہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین جنہوں نے تمام انبیاء کی خدمت میں حاضری دی کیا کہتے ہیں؟ چلو یہی بات بریلی کے تاجدار کی زبانی سن لو، امام عشق و محبت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ
अकबर। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आप जैसा मैंने कायनात में कोई और नहीं देखा। सारे नबियों की बारगाह में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी है, किसी की बारगाह में 5 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, कुछ अंबिया की बारगाह में 100 बार। आओ मैं बताता हूँ कि नबी पाक के दरबार में जिब्रील अमीन कितनी बार आए, और ये फकत अरसा कितनी देर का है। 23 साल के अरसे तक हाजिरियां रही। 40 साल की उम्र में पहली वही होती है। 63 साल की उम्र में नबी पाक दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 23 इयर्स में जिब्रील अमीन 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। 24,000 बार। क्यों? सिदरतुल मुंतहा से 7वें आसमान से भी ऊपर रोज आना है, और कई कई बार आना है। मौलाना हसन नदा खान साहब रात से पर्दा उठाते हैं कि वजह क्या है, इतनी बार क्यों आते हैं। फरमाते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही नहीं आता था। एक बार जलवाए जाना देख लिया था, अब बार बार आका की याद सताती थी। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो इसलिए आते थे कि आका का जलवा देखना है। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों सुनो, आका की विलादत से पहले पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अरे अबाबील के लश्कर भेजे, और उन्होंने क्या किया? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। उन पर पत्थरों की, कंकरों की बारिश की, और रिजल्ट क्या आया? फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। उन्हें चबाए हुए उस जैसा बनाकर रख दिया, परखचे उड़ गए। उन कंकरों ने वो काम किया जो बड़े बड़े मिसाइल ना कर सकते थे। हाथी सवार, और उन हाथियों का नामो निशान बाकी ना रहा। गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाला था, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे वलादत। और एक वाकया नहीं हुआ, नबी पाक जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए, अरब में बारिशें हुई, खूब सब्जा हुआ, जानवर फरमा हो गए। रिवायतों के अल्फाज हैं इतने मोटे हो गए ऐसा लगता था चर्बी से फट न जाए। जितने काफिले तिजारत को गए सब नफा करके वापस आए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त एक और बड़ा कमाल का वाकया हुआ। कुफर के जितने ऐवान थे ना, सबको मैसेज गया, सबको बताया गया कि नबी पाक की आमद होने वाली है, सच्चे दीन के रखवाले की आमद होने वाली है। काबे में बुत थे, वो औंधे गिर गए। एक आग जलाई थी फारस ईरान में आतिश परस्तों ने। उन्होंने क्या किया था? उनका दावा यह था कि फ्रॉम लास्ट 1000 years, 1000 साल हो गए हमारी आग नहीं बुझती, और बुझने भी नहीं देते थे। मगर जब आका की विलादत हुई तो वो आग भी बुझा दी गई, वो आग भी बुझ गई। क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं ना, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश। ये कुफ्र और शिर्क की आतश बुझाने आए हैं, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। अब ये पाक की खास आमद का वक्त, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, सुबह को भी नवाजा गया। आका सुबह सादिक के वक्त खुशबुओं में बसे हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आते ही पहला काम मेरे आका सजदे में चले गए, अपने रब को याद किया, उम्मत के लिए दुआ की। आला हजरत लिखते हैं ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। अब नबी पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के भाग जागते हैं। आप कहती है मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी। जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफिले के लोग परेशान थे। हलीमा कैसा जानवर लाई हो? कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गायियां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती है कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए
किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर, उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ दिया। और ये उसूल याद रखना, जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा है, ये सरकार के नाम की इज्जत है जो हमारी पहचान बनी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। अरे बीबी हलीमा के भाग जागे, कहती मैं नबी पाक को लेकर निकलती हूँ, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह गया अब वो सबसे आगे दौड़ रहा है। मेरे काफिले वाले कहते हलीमा जानवर तब्दील कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है? उस वक्त तक तो आपको रियलाइज नहीं हुआ था कि ये हो क्या रहा है। जब अपने घर पहुंचती हैं कहती मेरी बकरी के थन भर गए, वो बकरी जो एक कतरा दूध नहीं दे रही, इतना दूध निकला हमारे सारे बर्तन भर गए। खुद मेरी सेहत अच्छी होने लगी, मैंने भी नबी पाक को दूध पिलाया, अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। अब जब रात होती है तो कहती है मेरे घर में अजब रोशनी होना शुरू हो गई। अभी तो लाइटों का जमाना है ना, उस जमानों में तो लाइट नहीं थी। सुबह हुई तो गांव वाले आए, कहते ए हलीमा कौन सी लाइट लाई हो, कौन सा चिराग लाई हो जो रात भर तुम्हारा घर रोशन रहा? कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, एक ऐसा नूर लाई हूं जो सारी रात चमक रहा था। और हलीमा आप सबको क्या कह रही हैं? ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर मेरा मेरे घर हबीब खुदा। अब उनकी जिंदगी का अमेजिंग दौर शुरू हो गया। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो आपके रज़ाई भाई बहन थे वो रोज सुबह कहीं चले जाते थे। आपने पूछा बीबी हलीमा से कि अम्मी जान मेरे भाई बहन कहाँ जाते हैं? कहा वो बकरियां चराने जाते हैं। मैं भी इनके साथ जाऊँ। नबी पाक उनके साथ बकरियां चराने चले जाते हैं। एक दिन वो बच्चे दौड़ते हुए आए खौफजदा और कहा कि अम्मी जान गजब हो गया, क्या हुआ? कहा हमारे भाई को कुछ लोग आए और उन्होंने सीना चीरा और उसके बाद वो चले गए। बीबी हलीमा सादिया भी घबरा गई क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बीबी आमना की अमानत थे ना। वो दौड़ती हुई उस जगह पर गई और जब वहां जाती है तो देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह गुमसुम बैठे। तो बेटा क्या हुआ? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 लोग आए जिनके सफेद लिबास थे, मेरा सीना चाक किया, उसमें कुछ दाखिल किया और सीना बंद कर दिया। कोई निशान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं थी। आज साइंस ने तरक्की की है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। सुनो 1450 साल पहले मेरे आका की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। इसको कहते शक के सदर। फरिश्तों ने नूर मुबारक सीने मुबारक में और नूर को दाखिल किया। बीबी हलीमा सादिया जो हैं वो प्यारे आका को लेकर बीबी आमना के पास आई कि ऐ बीबी आप बच्चे को वापस ले ले, मुझे ऐसा लगता है कुछ जिन्नात या कुछ जादू का मसला है। बीबी आमना कहती मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। जब ये पैदा हुआ था मुझे बहुत सारी बशारतें दी गई हैं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मौजज़ा है नबी पाक अलैहिस्सलाम का। और ये एक बार नहीं, ये 4 बार हुआ है। नबी पाक का शक के सदर किया गया। एक तो यही 2-3 साल की उम्र में, एक 10 साल की उम्र में जब जवानी करीब आती है, इंसान पर जवानी के मामलात आते हैं, नबी पाक के कल्बे अक़दस में उस वक्त भी नूर दाखिल किया गया। थर्ड टाइम जब पहली वही का नुज़ूल होना था 40 इयर्स की एज में, जब पहली
قرآن نازل ہونا تھا اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ وہ برداشت کر سکے، مزید قوت دینے کے لیے ایک بار پھر شق صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا۔ اور فورتھ ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک کو سفر معراج پر جانا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا، وہ تجلی دیکھنی تھی جس کی ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، کلام بھی کیا، قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا۔ کیسا دل اقدس ہے کہ امام عشق و محمد لکھتے ہیں، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، میرے آقا کے نورانی دل کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ آج نبی پاک کے نورانی دل کی بات تو ہم نے سن لی، اب ذرا اپنے دلوں کو بھی چیک کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا دل بھی پاک و صاف ہے کہ نہیں۔ دیکھیں اپنے دل کی نارمل بیماریوں پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کولیسٹرول ٹھیک ہونا چاہیے، بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے، شوگر ٹھیک ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جناب مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی۔ مگر جس بیماریوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ دل میں لگ گئی تو ایمان جا سکتا ہے۔ Now please decide whichever illness is more serious. کون سی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ وہ بیماری نا جو ایمان لے سکتی ہے۔ مجھے 2 سال پہلے جب یہ بیان کا موقع ملا تھا، میں نے ایک بیماری پر بات کی تھی اور وہ تھی تکبر۔ آج میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنے آیا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے، اور وہ ہے حسد۔ آج کون ہے جو حسد سے مبتلا نہیں؟ اور یاد رکھیے حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا، ارلیسٹ، سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا؟ حسد ہی تو ہوا تھا نا، تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا۔ قابیل اور حابیل یہ 2 بھائی تھے، آپس میں کیا پرابلم ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی میں سے کر سکتی ہے، بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہنیں حسد میں مبتلا ہو سکتی ہیں، دوست حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب 2-3 باتیں سن لو کہ حسد ہے کتنا برا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جس طرح شہد کو سرکہ ایلوا خراب کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلائیں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں خاک ہو جاتی ہے نا۔ نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم روزے بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، محفل میں بھی آئے ہیں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور ساتھ حسد بھی پالا ہوا ہے، تو ساری نیکیاں تو خراب ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ پلیز ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد کی تعریف کیا ہے۔ What is the definition of jealousy؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی شہرت ملی، عزت ملی، دولت ملی، خوبصورتی ملی، واٹ ایور، انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے۔ اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ یہ ہے حسد۔ حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں رش، عربی میں کہتے ہیں غبطہ۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ کریں۔ یہ تمنا نہ کریں کہ اس کی چھنے پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے۔ وہ کتنا گندا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا رکھ رہا ہے، یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو پتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے، اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے باآواز بلند جواب چاہیے۔ مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجیے۔ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اٹ مینز کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ میں اور آپ کون ہوتے اس میں پرابلم کریٹ کرنے والے؟ لیکن یہ حسد جو ہے، اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں، نیند نہیں آ رہی،
ٹینشن بڑی ہے، میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا، سوچتا رہتا ہوں۔ میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، جس کو یہ پرابلم ہے نا، چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پالنا، کیونکہ حسد جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلسی ہے، یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا۔ کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے، وہ ترقی کرتا رہے گا، آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی، وہ آگے بڑھتا رہے گا، آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی، نیند کہاں سے آئے گی، سکون کدھر سے آئے گا؟ واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، فریش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کا حسد اپنے دل سے نکال لو، سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو۔ بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کا اچھا سوچیں۔ کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ یا اللہ اسے بھی دے، مجھے بھی عطا کر دے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن میں تو حسد نہیں کرتا۔ حسد واقعی بری چیز ہے، مگر میں کدھر حسد کرتا ہوں؟ چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لیے کسی لیبورٹری میں جاتے ہیں نا، شوگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں آپ سب سے۔ جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے آپ ہی جواب دے دیجیے گا، آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی، آج ہی رپورٹ آ جائے گی۔ ہاں لیبورٹری میں تو 6 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں نا، یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور گھبرانا نہیں، اگر رپورٹ میں پازیٹیو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلے 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا، یہ میرے بیان کا عطر ہے 5 منٹ۔ پہلا ٹیسٹ، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا، حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں، ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں، اس سے حسد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں، کوئی برازیل میں رہتا ہے، آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا۔ حسد دوستوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، ناتخواں کو ناتخواں سے حسد کروا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اب سوال میرا یہ ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کسی اور کی بات کرو نا، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے، it means there is something wrong in my heart، کچھ نہ کچھ ہے یار، اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا، ایک دکان تھی 2 دکانیں، ایک فیکٹری تھی دوسری فیکٹری بھی لگا لی، پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا، اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا، ایک اور گاڑی لے لی، اچھا اور مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں، اٹ مینز سم تھنگ رانگ۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے؟ اللہ جسے چاہے عزت دے۔ تو اب سنو، اگر کوئی ایسا ہے یار اس کا برا ہوا نا، مزہ آیا، اب دل کو ٹھار پڑ گئی، اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں۔ اب اگر دل میں خیال آ رہا ہے نا، سچا خیال لانا، مجھ سے چھپا لو گے، اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے، اب سمجھ لو کہ ڈائگنوز ہو گئی ہے، پازیٹیو آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جلدی حل اس لیے کرنا ہے کہ اگر حل نہیں کیا نا تو میری نیکیاں روز برباد ہو رہی ہیں، آگ کی طرح لکڑی کھا رہی ہے میری پرابلم اس کو نہیں ہے جس سے حسد ہوا ہے، پرابلم مجھے ہے کیونکہ مجھے ہو گیا نا۔ اب آئیے میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہگار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالا کر دے۔ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ یہ پہلا علاج۔ دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا
آپ اس کو تحفہ دیں. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے اچھا نہیں لگتا, آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں. ہاں کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے تحفہ دو تحادو تحابو, تحفہ دو گے محبت بڑھے گی. تو آپ تحفہ دیں. اچھا ایک گڑبڑ یہ نہیں کرنا کہ آج بیان سنا اور کل جائے اس کے پاس, یار وہ مولانا صاحب نے سمجھایا تھا مجھے آپ سے بڑا حسد تھا, آج تحفہ لے کر آیا ہوں, تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا بھائی. بغیر بتائے تحفہ دینا ہے, ہاں اس کو پتہ نہ چلے. آپ تحفہ دیں تاکہ محبت پیدا ہو. بیماری میرے اندر ہے جو مجھے نکالنی ہے, ایک آخری علاج لے لو. وہ کیا ہے؟ واٹ ایور پرابلم یو ہیو ان یور مائنڈ. آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے, یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب, پرابلم ہے نا, آپ اس کی دولت کے لیے دعا کریں, یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت. پھر وہی یار مجھے پہلے ہی پرابلم ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی دولت کے لیے دعا کروں. یہ اینٹی بائیوٹک ہے, ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا. آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے, اتنا مشہور ہو گیا, آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈالے. آپ کو کسی کی چہرے سے پرابلم ہے, یار اتنا خوبصورت ہے, یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت. ہے مشکل, جب آپ دعا کریں گے آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے, یہی تو علاج ہے. لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا, اس کا کاروبار اور بڑھ گیا, آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے, بڑھنا ہی تھا, اللہ کی رحمت سے اور بڑھ گیا. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا, آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے, میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے. آج تو پرابلم یہ کہ ساتھ کھاتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے, اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کون سا ماڈل ہے, یہ والا ماڈل. اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ, مٹھائی بھی کھا لیں گے. جیسی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لیے. اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی, شاندار دعوت, نیا گھر بنایا ہے, بریانی بھی کھائی, کھانا بھی کھایا, جیسے ہی باہر نکلے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا. تمہیں پرابلم کیا ہے, اللہ اسے ترقی دے رہا ہے. ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو, آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے, آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے. یہ حسد اتنی بری بیماری ہے, یہ وہ بیماری ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا, نبی پاک کے نورانی دل کا ذکر کیا, اور ساتھ ایک ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے. مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے تھے, مگر آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ دشمن بھی ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا, دل ہی دل میں برا چاہ رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے. مسلمان کی خیر خواہی کیجیے, مسلمان کا بھلا سوچیے. اب اگلی زندگی میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا, 5 وقت نماز پڑھنے والا اور ان برائیوں سے پاک دل والا بنا دے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. پلیز اگر آپ اس طرح کی سپیچز اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھیے, جہاں اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر انشاءاللہ پوری فیملی کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے. جس کو موقع ملے وہ دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ آئیں. اللہ کریم ہمیں مبارک محفلوں کی برکت نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.